سہارا، لاچار، معذور، یتیم، بیوہ، کمزور، سوسائٹی کا کمزور طبقہ، اکنامیکلی ویک ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کے اعتبار سے ویک ہو سکتا ہے، یا اسی طرح فائنینشیل ویک ہو سکتا ہے، کمزور لوگ، ٹھیک ہے، یا پھر فزیکلی ہو سکتا ہے ویک، کہ لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، کانے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان صحابی کو ایسا لگا کہ ہم افضل ہیں ان سے، شاید اللہ نے سب کچھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا سعد ادھر آؤ، اور کہا کہ لوگوں پر ہمیں برتری حاصل ہونے جب سوچا تو آپ نے فرمایا اور کہا تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، تمہاری مدد، ہیلپ، سہایتا صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ کمزور سماج کے، غریب ہے، کیوں غریب؟ وہ آپ کی وجہ ہے رزق دینے کی، چونکہ آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں، ہمارا رب خوش ہوتا ہے اس خرچ سے، لوٹا کر ہمیں دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کمزور طبقہ، مالی کمزوری، جسمانی کمزوری، لولے، لنگڑے، لاچار، اپاہج، بہت شرم کی بات ہے مسلمانوں، اس چیز کو سمجھو کہ تمہارے سماج کے لولے، لنگڑے اور اندھے اور بہرے ہیں، لیکن تم نے کوئی نظم بھی آج تک ان کے لیے قائم نہیں کیا ہے۔ ان کی سائیکل جو 3 چاکی ہوتی وہ بھی پتہ نہیں کوئی غیر مسلم تنظیم ان کو ڈونیٹ کرتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے مدد، نصرت، ہیلپ، سپورٹ ملتا ہے اللہ سے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، رزق دیا جاتا ہے، کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے، اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو تمہیں رزق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کس کی وجہ سے دیا جاتا ہے؟ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، مدد، نصرت کی جاتی ہے۔ اور ہم لوگ سمجھ رہے کہ کمزور اگر آپ کے گھر میں ہے، ذہنی، جسمانی، خاندان میں مالی مدد کیجئے، ان کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے، دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، ہمیں سپلائی کیا جاتا ہے۔ نصرت، مدد بھی یاد رکھی جڑی ہوئی ہے کمزوروں کی مدد سے، کمزوروں کی مدد سے اللہ کی نصرت بھی جڑی ہے، مدد بھی جڑی ہے، اور ان کے دینے سے ہمارے رزق میں زیادتی بھی جڑی ہے، تو دینا چاہیے۔ یاد رکھیے کتنی بڑی بات ہے جو ہے کمزوروں کی مدد۔ کمزور میں سب کچھ آ جائیں گے، یاد رکھیے، سب کچھ۔ بیوہ عورت ہے، کمزور ہے، اسے کمانے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح جو ہے مطلقہ ہے، اگر اس کی شادی نہیں ہوتی تو اسی کمزور ہے، اس کا کوئی انکم کا سورس نہیں۔ یتیم ہے، اگر والد نے کچھ چھوڑا نہیں تو کمزور ہے۔ جسمانی اعتبار سے کوئی بھی فزیکل ڈسیبلٹی ہے جس کو کہیں گے ہم کمزوریاں ہیں، ہاتھ پیر، آنکھ، ناک، کان، ذہنی طور سے، یہ ان کی مدد کیجیے، ان کی وجہ سے تو رزق ملتا ہے۔ جن کے گھر میں ایسے لوگ ہیں ان کو پتا ہے اس سے کیا روزی روٹی ملتی ہے ان کو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ صحیح بخاری اور ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، میری رضا اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کر کے حاصل کرو۔ آپ سے فرما رہے ہیں میری رضا، روز قیامت چاہتے ہو نا میں تمہاری سفارش کروں، ٹھیک ہے، تو میری رضا اپنے سماج کے کمزور لوگوں کی مدد سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف کی وجہ سے رزق اور نصرت ملتی ہے۔ ان کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے روزی بھی ملتی ہے، اور کیا ملتی ہے؟ نصرت، سمجھتے نا، ہیلپ، یہ دونوں چیزیں جو ہے کمزوروں سے جو ہے ملتی ہے۔ ساتویں چیز جو رزق میں اضافے کا حصول بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے، وہ یہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا۔ اللہ کی عبادت کے لیے، یاد رکھیے، فارغ ہونا۔ اللہ کی عبادت کے لیے جب بندہ فارغ ہوتا ہے اللہ رزق دیتا ہے۔ اب فارغ ہونے کا معنی کیا، یہ بھی سمجھیں تو آپ سمجھیں گے فارغ بولے تو اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں جا کے میں رہوں عبادت کروں، وہ معنی نہیں۔ فارغ ہونے کا معنی جو علماء لکھتے، فارغ مطلب کمپلیٹ ڈیووشن کے ساتھ، مکمل طور سے انسان جو کام کرے اخلاص، اعضاء و جواروں کو اس میں ڈال کے، مطلب خالص نیت کے ساتھ، کمپلیٹلی اس ورک کو ڈیووشن کے ساتھ پورے دل جوئی سے کرے، یہ معنی عبادت کے لیے خالص کرنا۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب گھنٹہ 2 گھنٹے الگ نکالے، یا پھر اعتکاف جیسا لوگ کر رہے ہیں تو اپنا وہ خالص کر لے رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں، سپریٹ کر رہے ہیں، کمپلیٹ ڈیووشن سے جو ہے کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے عبادت کے لیے فارغ ہونا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے میں نماز کو جا رہا ہوں تو کمپلیٹ اپنے آپ کو نماز کے لیے فارغ کر دے رہا ہوں، اب کوئی بزنس میرے خیال میں نہیں ہے، میں کوئی اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں، بس ابھی اذان ہوگی، مسجد جانا ہے، وضو بنانا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور اطمینان کے ساتھ آنا، پھر دنیا داری چلتی رہیں گی اپنی جگہ۔ جو بھی عبادت کیجیے، کچھ بھی خالص کیجیے اور پورا اپنے آپ کو فارغ کر کے کمپلیٹ ڈیووشن کے ساتھ، تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے،
کہ آپ نے فرمایا اور کہا انت عبد اللہ کا انک ترا، اللہ کی عبادت جس کو احسان کہتے ہیں، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اگر تو یہ، اور ظاہر سی بات اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو یہ جان لے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اخلاص کے ساتھ، مکمل ڈیووشن کے ساتھ کوئی بھی عبادت کرو تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، اے آدم کے بیٹے اب میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، جو بھی کر ایک دم ڈیووشن کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، یہ نہیں کہ دل ادھر بھی لگا ادھر بھی لگا، فارغ کر۔ تو آپ نے فرمایا میں تیرے سینے کو جو ہے اطمینان سے، تونگری سے جس کو ہم کہیں گے، کمپلیٹ سیٹسفیکشن سے بھر دوں گا۔ اگر تو کوئی عبادت کو میرے لیے فارغ کر کے کریں گا، بینیفٹ یہ اٹھائیں گا، میں تجھے مکمل اطمینان اس عمل میں دے دوں گا، کمپلیٹ تو مطمئن ہو جائیں گا، سیٹسفائیڈ ہو جائیں گا اس چیز سے، اور تجھے بے نیاز کر دوں گا، تجھے بے نیاز کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیرے رزق کو بڑھا دوں گا، اس کا مطلب ہے۔ اور ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ بیکار کے کاموں میں الجھا دوں گا، اور جو ہے تجھے تیری محتاجی کو مانگنے کو کبھی ختم نہیں کروں گا۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کی محتاجی ختم ہو، وہ کیا کرے؟ اور مال خرچ کرنے کی تو بات گئی، لیکن مال ہے ہی نہیں نا اس کے پاس، تو کیا کرے؟ وہ کمپلیٹ ڈیووشن کے ساتھ بالکل اعضاء و جوارح اور ذہن دماغ سب اس عبادت میں لگا دے، نتیجہ بینیفٹ اللہ تعالیٰ اس کو جو رزق میں اضافہ کر دیں گا اور اس کی تنگ دستی کو دور کر دیں گا، ایسا نہ کیا تنگ دستی میں ڈال دیں گا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا اللہ فرماتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے دونوں ہاتھ رزق سے بھر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے یا میری عبادت کے لیے فارغ کر، تیرے دونوں ہاتھ رزق سے اور روزی سے، کمائی سے، انکم سے، اور روزی ہم سمجھیں نا روزی سے معنی یہ ہے میں بھر دوں گا، دونوں ہاتھ میں روزی جو ہے دے دوں گا، اتنا دوں گا۔ اسی طرح 8ویں چیز جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انکم میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ شرعی علوم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا اور ان لوگوں پر خرچ کرنا۔ علوم شرعیہ کے لیے اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، ڈیووٹیڈ کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں، ایسے انڈیویجولز پہ بھی خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی گھر میں 4-5 بھائی ہیں، 2 بھائیوں کو ہم سوچتے ہیں کہ چلیے ہم عالمیت کرا دیتے ہیں، شرعی علوم کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو 3 بھائیوں کا کام ہے اپنی کمائی میں سے ضرور ان کو دے، اس لیے کہ ان پہ خرچ کرنا تمہارے رزق میں اضافے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کہ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، حاکم میں بھی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 بھائی تھے، ایک بھائی یہ کرتا کہ بزنس چھوڑ دیتا اور بھاگ بھاگ کر آپ کی مجلسوں میں آ کے بیٹھ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے مسائل دین کا علم سیکھتا، اور دوسرا بھائی بزنس پر بیٹھتا۔ نتیجتاً یہ بھائی کا انکم کم ہوتی جا رہی تھی، چونکہ جا کر وقف کر دیا تھا اپنے آپ کو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بھائی پہ پریشر زیادہ آ رہا تھا، چونکہ اس کو محنت زیادہ کرنی پڑ رہی تھی۔ تو وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول، میرا ایک بھائی بار بار بھاگ کے آتا ہے، آپ کی مجلسوں میں بیٹھ جاتا ہے، شرعی علوم حاصل کرتا ہے، وہ انکم کم ہوتی جا رہی ہے اس کی، اور پورا پریشر میں اس پہ بزنس کا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیا اس کو پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا اور کہا شاید تجھے اسی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے، تم آ کے کمپلین کر رہے ہو کہ وہ میرے مجلس میں بیٹھتا ہے، شرعی علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، حالانکہ وہ صحابی کمپلیٹلی ادھر نہیں بیٹھتے تھے لیکن کم بیٹھتے تھے اپنے بھائی کے مقابلے میں۔ تو کہا تجھے جو رزق مل رہا ہے نا، تو تیرے بھائی کے اس عمل کی وجہ سے ہی مل رہا ہے، تجھے جو رزق دیا جا رہا ہے شاید وہ اسی کے عمل سے ہے۔ مطلب کتنا اہم عمل ہے کہ اگر شرعی علوم کے لیے ایک آدمی اپنے کو وقف کرا ہے، دوسرے لوگ اس کی ضرور مدد کرے، اس لیے کہ وہ خرچ کرنے سے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر آپ کیا سو ذہین، عقل مند، جو دین کا علم رکھتے ہیں، چونکہ اب کمانے میں جائیں گے تو پھر وہ اپنے صلاحیتوں سے بیکار ہو جائیں گے، مطلب وہ یہ چیز نہیں کر پائیں گے، کمانے میں لگ جائیں گے۔ وقف کیجئے، ان کو اپنا مال خرچ کیجئے، ان کو لگائیے اس کام میں، دیکھیے اللہ آپ کو رزق دے گا۔ اس لیے کہ یہ بھائی آئے تھے کمپلین کرنے کہ ان کی وجہ سے انکم کم ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا شاید تجھے جو ملتا ہے نا وہ اسی کی وجہ سے ملتا ہے، چلو واپس جاؤ، اور وہ خاموشی چلے گئے، سمجھ گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں شرعی علوم کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کرتا ہے اس پہ خرچ کرنا مال بڑھنے کا باعث ہے۔ 9ویں چیز 9 پوائنٹ جس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت آتی، وہ یہ ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت، اب اللہ کی راہ میں ہجرت کا معنی کیا ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہجرت کا معنی یہ ہے کہ دارالکفر سے یا ایسی جگہ سے جہاں مسلمانوں کو ان کے فرائض پر بھی عمل کرنے کی اجازت نہ ہو،
دین پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو اور اس ملک کو انہیں چھوڑنا پڑے اس وجہ سے کہ انہیں اسلام پر عمل کرنا ہے.